اہم عالمی معاملے کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خطرات نہ ٹل سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امید ہے ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری جہاز عمان کے قریب پہنچ گیا ہے۔ امریکی جہاز ہماری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی خبردار کر دیا۔ کبھی حملوں کی دھمکی تو کبھی مذاکرات کی پیشکش۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی آنکھ مچولی جاری۔ ہمارا شاندار بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امید ہے وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آئیوا میں جلسے سے خطاب۔ کہا ایران ایٹمی ہتھیار بنانے سے 1 ماہ کی دوری پر تھا۔ گزشتہ سال جون میں ان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ There's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. In June, we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. They were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. امریکہ کا جوہری طاقت سے چلنے والا طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن عمان کے پہنچ گیا۔ طیارہ بردار جہاز میں 6000 اہلکار اور 70 لڑاکا طیاروں کی گنجائش ہے۔ آخری بار یہ جہاز 2002 میں عراق جنگ کے لیے خلیج فارس آیا تھا۔ ایران نے بھی ممکنہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی جہاز ہماری حدود میں آئے تو حملہ کر دیں گے۔ سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ نے عراق کو بھی دھمکی لگا دی۔ کہا عراق میں نور المالکی کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا تو امریکہ عراق کی امداد بند کر دے گا، پھر وہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ سعودی عرب اپنی فضائی حدود یا سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایرانی صدر کو یقین دہانی کرا دی۔ ٹیلی فونک گفتگو میں صدر مسعود پزشکیان نے سعودی رہنما کو بتایا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی دھمکیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بنیں گی۔ تہران بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جنگ کو روکنے والے ہر عمل کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد نے ایران کی خود مختاری کا احترام کرنے کا اعادہ کیا اور تمام تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ مخالف کانگریس وومن الہان عمر پر ٹاؤن ہال میٹنگ کے دوران حملہ ہوا۔ ایک شخص نے مسلم کانگریس وومن پر نامعلوم مادہ پھینک دیا۔ واقعہ ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس کے ٹاؤن ہال میں پیش آیا جب الہان ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈز نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ الہان عمر نے واقعے کے بعد بھی اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ الہان نے US امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کو ختم کرنے اور ہوم لینڈ کی سیکیورٹی سیکرٹری کرسٹی نوم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں الہان عمر نے کہا کہ غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور آپ کو بتائیں بھارتی ریاست مہاراشٹر میں کریش لینڈنگ، طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت طیارے میں سوار 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چارٹر طیارہ ممبئی سے پونے جا رہا تھا جو برامتی ایئرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اجیت پوار نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ 6 بار مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ مسلسل غیر یقینی صورتحال کے باعث امریکی ڈالر کی قدر 4 سال کی کم ترین سطح پر گر گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جاپانی ین اور دیگر غیر ملکی کرنسیز کے مقابلے میں ڈالر کی قدر مسلسل گر رہی ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈالر بہترین پرفارم کر رہا ہے۔ چین اور جاپان اپنی کرنسیز میں مصنوعی طریقے سے اتار چڑھاؤ لاتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ فی اونس سونا $5200 کی حد عبور کر گیا۔ دوسری جانب لاہور ایئرپورٹ پر غیر قانونی طریقے سے پروٹوکول پلان ASF نے فلاپ کر دیا۔ ایلیٹ فورس کی وردی میں ملبوس جعلی اہلکاروں کو حراست میں لے لیا۔ 2 جعلی اہلکار VIP لین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے قاسم ارشد سے۔ قاسم بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل لاہور ایئرپورٹ پر غیر قانونی طریقے سے جو پروٹوکول پلان ASF نے فلاپ کر دیا ہے اور جو ایلیٹ فورس کی وردی میں ملبوس جعلی اہلکار تھے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جو جعلی اہلکار تھے یہ 2 لگژری گاڑیوں پر سوار ہو کر VIP لین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ جانچ پڑتال کے دوران پتہ چلا کہ دونوں جو اہلکار تھے جو کہ ایلیٹ فورس کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے تھے یہ جعلی تھے اور کوئی ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے تھے، تو ان کے سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔
اور جو مقدمہ ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پولیس چوکی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے قاسم، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم معاملے کی بات کریں گے. وادی تیرا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. وفاقی حکومت کو آپریشن کا کوئی ارادہ نہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی باڑہ میں میڈیا سے گفتگو. کہا کے پی حکومت نے آپریشن کا شور مچایا، لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا. کے پی حکومت ملک دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے لیکن وفاق کے ساتھ نہیں. صوبائی حکومت کی طرف سے، سی ایم صاحب کی طرف سے، باقی وزراء کی طرف سے پارلیمنٹ میں جو سٹیٹمنٹ، جلسوں میں جو سٹیٹمنٹ آ رہی تھی، اور یہ ایسے لگ رہا تھا کہ آج یا کل شاید تیرا میں یا خیبر میں آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ تذبذب کا شکار ہوئے اور وہ نقل مکانی کر کے آ گئے. لیکن کل وفاقی حکومت نے، اس سے پہلے وفاقی حکومت نے کلیئر کیا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپریشن کرنے کا. ہمارے صوبائی حکومت کی ناکامی، کمزوری کی وجوہات ہیں کہ آج یہ لوگ اس وقت جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ ہم ملیٹنٹ کے ساتھ جرگہ کرتے ہیں، لیکن اپنے بڑے بھائی پنجاب کے ساتھ یا وفاق کے ساتھ جرگہ کرنے کو تیار نہیں ہے، بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. ملک دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، لیکن جو ملک کے لیے، سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے صوبے میں جہاں پر بھی ملیٹنسی ہوگی وہاں پر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے اور ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے صوبے کے امن کے لیے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا برا حال، صوبے میں امن و امان کی صورتحال مسلسل خراب. اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا عباد اللہ خان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی عوام کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں. کے پی حکومت کے وفاق سے اگر کوئی مسائل ہیں تو بات کریں. وزیر اعلیٰ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جلد بلائیں. آج آپ کے پختونخوا میں 90% پروونس میں مغرب کے بعد گورنمنٹ کے ریٹ ہی نہیں. ڈیسیشن لینا ایپیکس کمیٹی کا کام ہے. ایپیکس کمیٹی کو چیئر کرنے والا چیف منسٹر پختونخوا ہے، وہ بلائے نا. اس کمیٹی میں ایک اور کمانڈر بھی ممبر ہے، یہ جو بار بار نام لے رہے. اس کمیٹی میں آئی جی ایف سی بھی ممبر ہے، اس کمیٹی میں آئی جی پختونخوا بھی ممبر ہے. وہ ایک میٹنگ تو کم سے کم کال کرے، عشق عمران سے 1-2 گھنٹے نکالے، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کال کرے، بریفنگ لے لے اور اچھا کوئی تجویز ہو اس کے پاس. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی اچھی تجویز ہو ہم سپورٹ بھی کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. نیب کورٹ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت. عدالت نے 3 ملزمان کو 5-5 لاکھ روپے بطور ضمانت جمع کرانے کا حکم دے دیا. دوران سماعت نیب کے پروسیکیوٹر منظور شاہ اور ہنا اشرف نے تفتیشی افسر کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. تفتیشی افسر محمد رمضان نے عدالت کو بتایا کہ مکمل تحقیقات کے بعد ریفرنس دائر کیا جا چکا ہے. عدالت میں ملزمان فرحت حسین بحریہ ٹاؤن بذریعہ ڈائریکٹر اور وکی ٹریڈنگ بذریعہ ڈائریکٹر پیش ہوئے. عدالت حکم پر مال آف اسلام آباد کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا. عدالت نے ملک ریاض، بینا ریاض، احمد ریاض سمیت 6 ملزمان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے. سماعت کے بعد کیس کی مزید کارروائی ملتوی کر دی. آزاد کشمیر میں برف باری اور بارش کے بعد دھوپ نکل آئی ہے. بند سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے. مزید بات کریں گے اپنے نمائندے امیر الدین مغل نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی امیر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے. دھوپ نکل آئی ہے. صبح کے وقت کافی زیادہ سردی تھی لیکن اس وقت کافی موسم بہتر ہو گیا. تاہم بالائی علاقوں میں اب بھی کافی زیادہ سردی ہے کیونکہ ان علاقوں میں شدید برف باری ہوئی ہے، خاص کر وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں، وادی لیپا کرنال، اسی طرح ضلع باغ، حویلی اور پونچھ کے جو علاقے ہیں ان میں برف باری کی وجہ سے رابطہ سڑکیں بند ہے. انتظامیہ کے مطابق سڑکیں کھولنے کا کام شروع کر دیا گیا، جلد سڑکیں کھول دی جائیں گی. ساتھ ساتھ بجلی اور فون کا جو نظام متاثر ہوا ہے اس کو بھی بحال کیا جا رہا ہے. مظفر آباد کے نواب میں پیر چناسی، اسی طرح باغ میں گنگا چوٹی اور راولہ کوٹ میں تولی پیر، لسجنا وغیرہ جو علاقے ہیں ان میں سیاحوں کی آمد نہیں ہو سکتی کیونکہ ان علاقوں کے زمینی رابطہ منقطع ہے، سڑکیں بند ہیں. اور ساتھ ساتھ انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ سیاح ان علاقوں کا سفر نہ کریں جب تک کہ سڑکیں کھول نہیں دی جاتی کیونکہ پھسلن کی وجہ سے حادثات کا خطرہ ہے. جی